میں سمجھتا ہوں کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی نا، وسیع کیا گیا مسجد نبوی کو ترکوں کے دور میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو سرکار کی محبت اور سرکار کا عشق عطا کیا ہے نا، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی دوبارہ سے تعمیر کی اور اس کو وسیع کیا، تو انہوں نے اپنے پورے علاقے سے، اپنے ملک سے جو نامی گرامی کاریگر تھے ان کو جمع کیا، جو ماہر تعمیرات تھے، بلڈنگ بنانے کے، عمارت بنانے کے جو ماہر تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آج کے بعد تم ہمیشہ کے لیے ہماری حکومت کے ملازم ہو، تمہیں حکومت کی طرف سے تنخواہ ملتی رہے گی، تمہاری اجرت اور معاوضہ ملتا رہے گا، اور تم نے کرنا کیا ہے کہ تم سرزمین عرب پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنے بچوں کو یہ ہنر سکھاؤ، خود کام نہیں کرنا، اپنے بچوں کو یہ ہنر سکھاؤ اور ساتھ ان کو قرآن پاک کا حافظ بناؤ، اور جب وہ بچے کاریگر ہو جائیں اور ساتھ قرآن کے حافظ ہو جائیں تو پھر ان بچوں سے مسجد نبوی کو تعمیر کروایا گیا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور مسجد نبوی میں تعمیرات کا کام کرتے چلے جا رہے تھے، اور کسی ایک بچے کو بھی، کسی ایک کاریگر کو بھی بغیر وضو ڈیوٹی پر آنے کی اجازت نہیں تھی کہ باوضو ہو کر زبان پر قرآن پاک کی آیات ہوں اور مسجد نبوی کو تعمیر کرتے چلے جاؤ۔ اور پھر اس دور میں ان کو سواری کے لیے گھوڑے دیے گئے کہ اگر کسی پتھر کو توڑنا ہے، پتھر کو کاٹنا ہے، جیسے ہمارے تعمیرات میں اینٹ چھوٹی بڑی کرنی پڑ جاتی ہے مستری کو، تو پتھر توڑنا یا کاٹنا ہے تو وہ سرکار کے روضے کے قریب شور نہیں کرنا، بلکہ یہ سواریاں تمہارے پاس ہیں، ان پر لادو اور باہر لے جاؤ اور وہاں پیمائش کے مطابق پتھر کاٹ کے پھر واپس لے کر آؤ۔ سرکار کے روضے کے قریب کسی طرح کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی کوئی غیر ضروری آواز نہیں آنی چاہیے، یہاں اگر آواز آئے تو صرف قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، اور اس طرح پوری مسجد نبوی کو ترکوں نے تعمیر کیا ہے، اور سرکار کے روضہ مبارک کی جو عمارت تعمیر ہوئی ہے وہ اس احترام اور اس ادب کے ساتھ تعمیر ہوئی ہے، اور در حقیقت وہ قرآن پاک کی اسی آیت پر عمل کر رہے تھے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو تمہاری آواز نبی کی آواز سے کبھی بھی بلند نہ ہو، کبھی بھی بلند نہ ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، شعور تک بھی نہ رہے، پتہ بھی نہ چلے، اور تمہارے عمل سارے ضائع ہو جائیں۔